اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صلوات بھیجیں محمد موضوع گفتگو پورے عشرے کا جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ علامات مومن اور معرفت امام حسن عسکری علیہ السلام اور تقریباً 6-7 دن آپ کو اسی ٹاپک پہ سنتے ہوئے ہو گیا ہے۔ اب بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سورہ تحریم جس نے نہیں دیکھا ہے وہ جا کے ضرور تلاوت کرے اور اسے دیکھے، اس میں کچھ نئی چیزوں کا آپ کو اور پتہ چلے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یعنی اللہ بندوں کو مومن کہہ کے پکار رہا ہے، اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک معبود، ایک پروردگار، ایک پیدا کرنے والا، ایک ہمارا خالق اپنے بندوں کو کہہ رہا اے مومنوں، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم وَأَحْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یعنی یہ کتنا محبت بھرا جملہ ہے پروردگار کا کہ اس نے جہنم بنائی ضرور ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، بلکہ میں ایک جملہ اور یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اللہ نے جہنم بنائی نہیں ہے، اللہ سے جہنم بنوائی گئی ہے۔ اللہ نے جہنم نہیں بنائی ہے بلکہ اللہ سے جہنم کو بنوایا گیا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا اے علی، اگر یہ پوری دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد رحمۃ۔ وہی اللہ نے کہاں بنائی ہے، اللہ سے تو بنوائی گئی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو اے علی، اگر یہ دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تیار ہوئی ہے محبت علی میں، جہنم تیار ہوا ہے بغض علی میں۔ لہذا
اب اس آیت کا ترجمہ اس طرح سمجھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ یہ میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی ہیں، تم اپنے اعمال غلط کر کے ادھر نہیں آنا، اس لیے کہ جس کے پاس 12 قائد ہوں سیرت پہ عمل کرنے کے لیے، تو اس انسان کو بھٹکنا نہیں چاہیے، راہ راست سے ہٹنا نہیں چاہیے، اور دین کا پابند بھی اسی کو ہونا ہے جو علی والا ہے، جو حسن عسکری والا ہے، تو اسی کو دین کا پابند بھی ہونا ہے۔ یا ایھا اللہ، پھر میں بار بار توجہ اس لیے دلا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں جا کے اس میں، اے صاحبان ایمان، اے علی والو، اے عزادارو، اے 12 کے ماننے والو، تم اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ایسا نہیں ہے جیسے رات کی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا کہ خود تو بڑی نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، اور اولاد کو یہ بھی نہیں بتایا ہمارا مذہب کیا ہے، تو خبردار، نہیں، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، خود بچنا کمال نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے خود بچنا کمال یہ ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، تمہاری اولاد بھی، اور وہ اسی وقت منکر ہے کہ جب آپ نے اسے آل محمد کا کردار بتایا ہو، جب آپ نے اسے قرآن مجید پڑھایا ہو، جب آپ نے اسے دین کی تعلیم دی ہو، جب آپ نے اسے شریعت کے بارے میں علم دیا ہو، تبھی تو جہنم کی آگ سے بچے گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ویسے مولا علی کا قول ہے کہ انسان الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے جاہل ہوتے ہیں، یہ مولا علی کا قول ہے۔ مثلا مجھے انگلش نہیں آتی تو میں انگلش کا دشمن، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مولا علی کا قول ہے کہ انسان دشمن ہوتا ہے، لیکن میں کسی دشمنی کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے، دنیاوی، ڈاکٹر بنائیے، جج بنائیے، وکیل بنائیے، لیکن انصاف سے بتائیے گا، خود فیصلہ کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ نے اسے دین نہیں بتایا تو کیا جہنم کی آگ سے بچ سکتے؟ میں نہیں کہتا کبھی یہ تو مولوی لوگوں کو تو لگی پڑی ہے دین دین دین، نہیں، مسئلہ مولوی لوگوں کو لگی پڑی ہے تو یاد رکھیے محبت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو خطرے سے آگاہ کر دے، یہ بھی ایک محبت کا پہلو ہے کہ آپ کو آنے والے نقصانات سے آدمی آگاہ کر رہا ہے، یہ ہماری محبت ہے جو ہم تمہیں بتا رہے، ورنہ ہمیں کیا مطلب ہے آپ جہنم میں جائیے جنت میں جائیے، بس سمجھ رہے ہیں؟ لیکن خود انصاف سے بتائیے، جیسے آج کل کے ماشاءاللہ جو انگلش زیادہ پڑھ لیتے ہیں ان کا دماغ ویسے بھی خراب ہو جاتا ہے، اور دماغ خراب ہونا ہی ہے اس لیے کہ اللہ کی زبان تو ہے نہیں، جو نورانیت آپ کے سینے میں داخل ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں، پڑھیے، انگریزی پڑھنا آپ کے لیے اس وجہ سے بھی واجب ہے، واجب کہتا ہوں میں تو، اور علماء تو کہتے ہیں کہ پڑھیے، بس میں کہتا ہوں واجب ہے ہر زبان پڑھنا، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی زبانیں آپ پڑھیں گے اتنی ہی زبانوں میں ذکر حسین ہوگا، اور جتنی زیادہ زبانیں آپ پڑھیں گے، فرض کیجئے ایک آدمی وہ آ گیا جو خالی انگلش جانتا ہے اور وہ حسینیت کو اور دین کو آپ سے سمجھنا چاہتا ہے، تو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ تو یہ نہیں، میں تو کہتا ہوں واجب ہے ہر زبان پڑھیے، لیکن کسی بھی زبان کے ذریعے جہنم کی آگ سے آپ بچنے والے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر بنا دیجئے، انجینئر بنا دیجئے، وکیل بنا دیجئے، محامی، سب کچھ بنائیے، لیکن اگر بچے کو دین نہیں بتایا، اسی وجہ سے روایت ہے امام زمانہ کی پہلی تلوار اس جوان کے اوپر چلے گی، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی تلوار اس جوان کے اوپر چلے گی جس کی عمر 25 سال کی ہو گئی ہو۔ سب سے پہلا سوال نہ یہ پوچھیں گے امام کہ تم وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، کیا ہو،
سب سے پہلا سوال یہ ہوگا جس دین پر ہو وہ دین آتا ہے یا نہیں؟ یہ ہوگا امام کا سوال سب سے پہلا ایک جوان سے، جس دین پر ہو وہ دین تم سے آتا ہے یا نہیں؟ جوان کہے گا نہیں آتا۔ اب امام یہ کہیں گے کہ 15 سال سے پہلے تو ہم نے دین واجب نہیں کیا تھا تمہارے اوپر، لہذا یہ اچھا موقع تھا دین سیکھنے کا، اس لیے کہ اس میں خود سیکھنا مانگا تھا، کرنا نہیں۔ 15 سال سے پہلے جتنا بھی ہو سیکھ لیجئے، عمل کی منزل آتی ہے 15 سال کے بعد جو واجب ہوتا ہے عمل، اور 15 کے بعد بھی ہم نے آپ کو کتنے سال دیے؟ اور 10 سال اور زیادہ دیے تاکہ اب بھی سیکھ لے، مگر اس جوان نے اب بھی نہیں سیکھا، اس لیے کہ ہماری فورس میں کسی ایسے آدمی کا کام نہیں ہے جس سے دین نہ آتا ہو۔ امام زمانہ کی آرمی میں وہی آدمی چلے گا جس پہ دین آتا ہو، شریعت آتی ہو، مذہب آتا ہو۔ تو مذہب کو جتنا آپ نے آسان سمجھ لیا اتنا ہے نہیں ہے، کہ کچھ بھی واقعاً ماں باپ جو ادھر ادھر ملکوں میں وہ تو بالکل ہی غافل ہو گئے، اپنی دنیا الگ کر لی، بچوں کی دنیا الگ کر لی۔ قبر میں پہلا سوال یہی ہوگا جو امانت ہم نے دی تھی اسے کس راستے پہ لگا کے آئے ہو؟ تھوڑا غور کیجئے، یہی دنیا فقط دنیا نہیں ہے، اور ویسے بھی ایسے لوگوں کو تو کہیے میں آئیے نہیں جو تھوڑا بخرات ہو جاتے کچھ زیادہ پڑھ کے، ارے یہ کیا ہو گیا، تو یہ تو قبر میں پتہ چل دے گا کیا ہو گیا، بھائی سب کچھ پتہ چل جائے گا وہاں پہ۔ بات سمجھ رہے؟ بخرات نہ بنیے، کوئی بھی زبان پڑھیے، کوئی بھی علم حاصل کیجئے دنیا کا، تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آل محمد کے دین کو پھیلاؤں۔ نیت آپ کی یہی ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام رسول کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر کام زہرا کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، قو، بچا لو، اپنے کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ، کائیں سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اسی لیے اس نے، اچھا رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے تمہیں، گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، رزق کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن ڈرنا نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے کہ عمل کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم دیں گے تمہیں، ہم نے وعدہ کیا۔ اسی لیے اس نے کہا میں نے رازق کسی بندے کو نہیں بنایا ہے، اگر میں رازق کسی بندے کو بنا دیتا تو آج اس سے لڑائی ہو گئی، اس کا رزق روک لیا، کل اس سے لڑائی ہو گئی، اس کا رزق روک لیا، پرسوں تیسرے قبیلے سے لڑائی ہو گئی، اس کا رزق روک لیا۔ تو آپ ذرا انصاف سے بتائیے، اگر ہم آپس میں جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کا رزق ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو جو میرے پاس تھا وہ میں نے روک لیا، جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے روک لیا، آپ بھی مر گئے میں بھی مر گیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ میں ایسے نالائقوں کے ہاتھ میں رزق کی ذمہ داری نہیں دوں گا، یہ ذمہ داری میری ہے، رازق میں ہوں۔ تو کمال کی بات یہ ہے اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم کسی چیز کے لیے بھی پریشان ہو مگر رزق کے لیے پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ اس کا ذمہ دار تمہارا خدا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، سونے کے حروف سے لکھا جائے اور سونے کے پانی سے، جو جملہ ہے 11ویں امام کا، لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض، وہ رزق جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے، یعنی ضمانت اللہ نے لی ہے، تو وہ رزق کہیں تمہیں عمل مفروض سے نہ روک دے، اس عمل سے نہ روک دے جو تمہارے اوپر واجب ہے۔ آدمی واجبات کیوں چھوڑتا ہے؟ رزق کی وجہ سے، ارے جناب جاب تھی نہیں کر پائے، نہیں یہ ہوا، ساری ذمہ، یہ پیٹ جو ہے نہ جانے کیا کیا کروا دیتا ہے آدمی سے، صرف یہ پیٹ ہے وہاں پہ، اور خدا کہہ رہا میں نے ذمہ۔ تو امام حسن عسکری کیا فرماتے؟ تمہیں اللہ نے کہا ہے عبادت کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے،
تو بندہ بہک اتنا رہا ہے آج کل، جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے اس کی تلاش میں تو دن رات پھرتا ہے، اور جو کرنے کو کہا ہے وہ کر نہیں رہا ہے۔ عمل کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے، تو تم اپنے کام کو صحیح کرو تو صحیح۔ کہاں سے تمہیں رزق مل جائے گا؟ لا یشغلک رزق مضمون، اس رزق کی وجہ سے۔ اچھا کمال ہے، آپ کو موت کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ ہے، موت کا یقین ہے، آئے گی، سب کو آئے گی، ہر ایک کو یقین ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری کس نے لی ہے موت کی کہ موت دوں گا؟ اللہ نے۔ تو اب اس میں آپ کو ذرہ برابر شک نہیں ہے، موت کی ذمہ داری لینے والا بھی وہی ہے، رزق کی ذمہ داری لینے والا بھی وہی ہے۔ تو جب ذمہ دار ایک ہی ہے، تمہیں ایک چیز کا یقین زیادہ کیوں ہے، دوسری چیز کا یقین زیادہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں امام علیہ السلام کہ جس چیز کا وعدہ پروردگار کر لیتا ہے اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ لا یشغلک رزق مضمون۔ اور وہی امام کے جس کو روحانیت کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کی حاجات کو، بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ کی حاجتوں کو کہنے سے پہلے جان لیتا ہے۔ خود ایک شخص ہے جس نے خط لکھا امام کو، قلم رکھا، روشنائی قلم پر نہیں لگائی، بات سمجھ رہے ہیں، اور سادہ پرچے کے اوپر خالی قلم چلایا اور اس خط کو بھیج دیا امام کے پاس۔ اگر آپ ہوتے تو کہتے بالکل سادہ ہے یہ، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ امتحان لے رہا ہے، مولا کو مانتا نہیں ہے، یہ اس کا مذہب دوسرا ہے، اس نے خالی کرامتیں سنی ہیں اپنے مولا کی، تو یہ لکھ رہا ہے خط کو بغیر روشنائی کے۔ ادھر سے 11ویں امام کی طرف سے جو جواب آیا، تو جو سوال کیا تھا وہ سوال بھی لکھا آیا، جو اس کا جواب تھا وہ جواب بھی لکھا آیا، اور اس کے بعد کہا تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے، یہ تیرا نام ہے، یہ تیرے باپ کا نام۔ تو اس نے کہا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ نسل اور ذریت زہرا ہے، یہ نسل علی ہے، یہ اپنے دور کا علی ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، چاہے آپ بیان کیجئے یا نہ کیجئے۔ اسی طرح سنیے، توجہ چاہتا ہوں، ایک سائل نے اور سوال کیا، 2 مسئلے پوچھنے ہیں اسے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مولا یہ بتائیے آپ کے بعد امام کون ہے؟ دوسرا سوال کیا، مولا لکھا خط میں، دوسرا سوال لکھتا ہے مولا وہ جو امام ہوگا تمہارے بعد میں وہ حکومت کیسے کرے گا، فیصلے کیسے کرے گا؟ تیسرا سوال اور لکھنا چاہتا تھا لیکن لکھنا بھول گیا، یعنی خود یہ آدمی لکھنا بھول گیا۔ خط پہنچا 11ویں امام کے پاس، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا ہادی امام منتظر ہے، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ جس کا نام نبی کا نام، جس کی کنیت نبی کی کنیت، وہ ہے میرے بعد۔ تو انہوں نے کہا فیصلے کیسے کرے گا؟ دوسرا سوال۔ تو امام علیہ السلام نے لکھا وہ فیصلے گواہوں کے ذریعے نہیں کرے گا۔ آج تک پورے 11 کے دور میں جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ گواہوں کے ذریعے ہوئے، بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے گواہ لاؤ پھر فیصلہ۔ اب گواہ چاہے غلط گواہی دے دے، مگر فیصلہ وہی ہونا ہے جو گواہوں نے، یہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر آپ نے 2 گواہ لائے اور مومن گواہ لائے اور وہ مومن جھوٹ بھی بول کے چلے گئے تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا گواہوں کے حساب سے، ورنہ مولا علی کو معلوم ہے یہ زرہ میری ہے، اور فیصلے میں بٹھایا، گواہوں نے گواہی دے دی ان کی ہے، مولا نے قبول کر لیا کہ ہاں انہی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا قانون ہے جب گواہ گواہی دے دے، اسی لیے اللہ نے
رسول کا گواہ علی کو قرار دیا تھا. نہ ہمارے گواہ بک سکتے ہیں نہ نبی کا گواہ بک سکتا ہے. تمہارے گواہ بھی بکنے والے نہیں ہیں. یہ جو دوش پہ بیٹھے ہیں تمہارے، یہ بکنے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ تم نے بڑا جرم کیا اور ان کو آپ نے بڑی اچھی رشوت دے دی. اسی وجہ سے اللہ کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ہم نے جہنم کے اوپر بڑے شدید ملائکہ بٹھائے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہمارے حکم کی مخالفت نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو ہم نے انہیں آرڈر کیا. تو اسی وجہ سے تمہارے دوش میں بھی اللہ نے وہ دو بٹھائے جو رشوت نہ لے سکیں. جو آپ کریں گے وہی لکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بڑا بیچارہ بڑا دولت مند ہو اور وہ ان کو بھی خرید لے. تو دنیا کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جو اللہ کے ایک معصوم ملک کو خرید سکے. نہیں. اگر آپ نے ایک جملہ آ گیا ممبر پہ تو میں کہہ رہا ہوں، ملائکہ کون ہے؟ خدام اہل بیت. ملائکہ ہیں اہل بیت کے خادم. پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی مملکت، پوری انسانیت، پورے جن، ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک ملک کو خرید سکے. تو انصاف سے بتاؤ، جن کا خادم نہ بک سکے تو اہل بیت بکیں گے. خبردار یہ سوچ. تو تمہارے جو دو کندھوں پہ ہم نے بٹھائے یہ بھی بکنے والے نہیں ہے. جب نہیں بک سکتے تو اب ڈر کے رہیے، عمل سوچ سوچ کے کیجئے، اس لیے کہ یہ لکھنے والے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ میرا جو بیٹا ہوگا وہ گواہوں سے فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے ذاتی علم سے فیصلہ کرے گا. آج تک تاریخ میں یہ ہوا، گواہوں کو خرید لیا گیا ہے اور حقدار مایوس ہو کے چلا گیا ہے. لیکن اب چونکہ بعد میں کوئی نیا امام آنے والا نہیں ہے، وہی آخری امام ہے، تو جتنے فیصلے ہوں گے اپنے ذاتی علم سے، اور ایک فیصلہ بھی غلط نہیں ہوگا چونکہ ہم نے اسے عصمت کبریٰ عنایت فرمائی ہے. ذاتی علم سے فیصلہ کریں گے امام زمانہ. گواہ تو کہیں گے نہیں، گواہ خریدے جائیں گے اس دور میں بھی، لیکن امام ان گواہوں سے فیصلہ نہیں کریں گے، اپنے ذاتی علم سے فیصلہ کریں گے. یہ جواب دیا. دوسرا، تیسرے میں سنیے، توجہ چاہتا ہوں میں. تیسرے سوال جو لکھنا بھول گیا تھا سائل، امام نے لکھا کہ تیسرا سوال جو تمہارے ذہن میں تھا، جسے تم لکھنا بھول گئے تھے، وہ یہ تھا کہ تم کافی دن سے بخار میں مبتلا ہو اور اپنے امام سے کوئی ایسا نسخہ چاہتے تھے کہ جس سے بخار کم ہو جائے. تو امام علیہ السلام نے کہا اس کا جواب بھی یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت، جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آواز قدرت آئی، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اے آگ، کونی بردن، تو ٹھنڈی ہو جا، و سلامن، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا جو پریشان کر دے، علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر. تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں بخار تیز ہو رہا ہو تو ایک ورقے پہ لکھ کر اپنے گلے میں اس آیت کو ڈال لو، تو پروردگار تمہیں بخار سے محفوظ کر دے گا. اچھا، آیت میں کیا؟ یا نارو کونی، اے آگ ٹھنڈی. تو جب ٹھنڈی ہو جا، آگے کیا کہنے کی ضرورت نہیں، وسلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا جو انہیں نقصان پہنچائے. اسی طرح کہتے ہیں ڈاکٹروں کا آج تک یہ ریسرچ ہے کہ اگر بخار تیز ہو رہا ہو تو ایک دم نہ اتارو، اگر بالکل ہی ٹھنڈا کرنے کی دوا دے دی تو واقعی ٹھنڈا ہو جائے گا یہ مریض. تو امام علیہ السلام نے بالکل آیت وہی بتائی، بخار اترے تو دھیرے دھیرے اترے. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. یہ سوال لکھ کے بھیج دیا امام علیہ السلام نے. تیسرا راوی جس نے سوال کیا امام علیہ السلام سے، بڑا عجیب و غریب سوال ہے جس پہ کبھی کبھی ہمارے
جوانوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا یہ سوال، وہ واقع نہ آتا ہے، وہ کیا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ ایک طرف تو قرآن مجید یہ کہتا ہے عورت کا یہ حق ہے، عورت کے یہ حق ہیں، عورت کے یہ حق ہیں، اور وہی قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا حصہ کہہ رہا ہے ایک، مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو، یہی ہے نا، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو ڈبل نہیں ملے گا۔ یہ بھی پوچھ لیا امام علیہ السلام سے، مولا یہ کیا بات ہے؟ وہ صنف نازک، اس کو ایک حصہ، یہ ٹاگٹا جوان، اس کو مل رہے ہیں 2 حصے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں اس کے فرائض بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ انما المرأۃ، امام فرماتے ہیں اس کو ایک حصہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ عورت کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے، اور عورت کے اوپر نان و نفقہ کمانا بھی واجب نہیں ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کا نان و نفقہ اٹھانا، یہ عورت کی ذمہ داری، بھائی کما کے لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ترقی یافتہ اس میں عورت بھی کمانے لگے، ٹھیک ہے کمانا چاہیے، کوئی بات نہیں، جاب کرنی چاہیے، شرعی پردے میں رہ کے عورت جاب کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ مرد کا خرچ اٹھائے، ولو سیلری چاہے جتنی زیادہ ہو، یہ اگر دے دے تو اس کا فضل ہے، اگر عورت اپنے شوہر کی مدد کر دے تو فضل ہے، مگر واجب نہیں، مگر مرد کے اوپر واجب ہے کما کے لاؤ ان کے لیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے قرار دیا گھر میں رہے، مرد کو کہا کما کے لائے، اس لیے اس کے ڈبل رکھے گئے، اس کا ایک، چونکہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کا حق بھی زیادہ اللہ نے رکھا۔ تو کیا عورت کا کوئی جہاد نہیں ہے؟ اب دوسرے علی نے کہا جو پہلا علی ہے کائنات کا، مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جہاد المرأۃ حسن التباعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ ہے بیوی کا جہاد، یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، عورت کے لیے بھی جہاد ہے، لیکن اللہ نے اس وجہ سے اس کا ڈبل رکھا اور اس کا ایک حصہ رکھا۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی امامت کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو سیراب کیا۔ اب بھی اگر دنیا نہ سمجھے اور جہنم میں چلی جائے تو یہ ہمارا دوش ہے، یہ ہمارے ائمہ کا دوش نہیں۔ جب بھی کوئی وقت آیا امامت نے مدد کی، جب بھی کوئی مرحلہ آیا امامت آگے آ گئی ہے، حتیٰ کہ ایسا نہیں کہ آپ پہ مصیبت آئے تو انہوں نے اس کو حل کیا، نہیں، اگر قرآن پہ بھی مصیبت آئی ہے تو اہل بیت ہی کام آئے۔ اسحاق کندی، اچھا پھر یہ بڑی پریشانی ہو گئی ہے آج کل، بھائی ہماری برادری کے آدمی اس دور میں بھی تھے بہت، جو ہماری برادری ہے ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ عامی ہے بس، ایک سے ایک ان میں بھی تھا، وہ تھوڑا سا عربی زیادہ پڑھ لیا تھا، عربی گرامر کا ماہر تھا، لغات اس سے بڑی آتی تھیں، بڑی گہرائی میں جاتا تھا عربی گرامر کے لحاظ سے۔ اب اسے عربی آئی تو اس نے سوچا کوئی ایسا کام کیوں نہ کروں جس سے میرا نام ہو، بھائی یہ ہے شیطنت، یہ سب سے بڑی شیطنت ہے، جو آدمی یہ سوچتا کچھ نیا کر جاؤں، بس سمجھ رہے ہیں؟ اس نے اب سوچا قائم کروں، قرآن مجید اٹھایا اور قرآن مجید میں غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دی کہ اس قرآن میں کہاں کہاں، دیکھا آپ نے شیطان کہاں کہاں بہکاتا ہے بندے کو۔ ایک طرف تو یہ پڑھ لیا، اب پڑھ لیا تو اسے بہکنا نہیں چاہیے، لیکن بہکاتا بھی شیطان زیادہ پڑھے لکھے کوئی ہے، سب سے پہلے تو ذہن میں ڈالتا ہے تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جاب کرنے والے کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور جو عابد ہے نماز کا پابند، اس کے ذہن میں ڈالتا ہے آ کے یہ بات کہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہے یہاں۔ اسی وجہ سے شیخ صدوق نے لکھا، چھٹے امام نے فرمایا
کہ ایک آدمی فاسق و فاجر تھا اور ایک آدمی مومن تھا، دونوں مسجد میں داخل ہوئے، جو مومن تھا وہ فاسق بن کے نکلا، جو فاسق تھا وہ مومن بن کے نکلا۔ ہاں یہ کیا ہو گیا؟ اب سنیے کیسے ہو گیا۔ جو مومن تھا وہ عبادت کر رہا تھا، اور عبادت کرتے کرتے ذہن میں آ رہا، دیکھا پوری مسجد خالی ہے، بس میں ہی ہوں، اور اللہ کا بندہ بس میں ہی ہوں ایک، اور تو ساری دنیا لگی پڑی ہے ادھر ادھر، مگر میں وہ اللہ کا خاص بندہ ہوں کہ مجھ سے بڑا اس دور میں تو عابد کوئی نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں تو یہ ڈالا، اور وہ بیچارہ جو آیا تھا فاسق و فاجر، وہ رو رہا ہے مسجد کو دیکھ کے، گریہ کر رہا ہے، اور اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے اور کہتا جاتا ہے معبود یہ تیرا بندہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اور میں آج تک تیری عبادت سے غافل رہا، آج تک میں تیری عبادت نہ کر سکا، اے میرے معبود اگر ہو سکے تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو عبادت پہ اکڑنا انسان کو کافر بناتا ہے، اور گناہ پہ نادم ہو جانا انسان کو مومن بنا دیتا ہے۔ تو اگر کبھی گناہ ہو جائے، وہ ایسا پروردگار نہیں ہے۔ پروردگار کہتا ہے گناہ پہ نادم ہونا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، آپ نے ایک آدمی کے ساتھ جرم کیا، اس کو ستایا، اور بعد میں اس سے جا کے کہہ دیا مجھے معاف کر دے، اسے کیا دیا آپ نے؟ جس کا آپ نے نقصان کیا اس سے جا کے کہہ دیا مجھے معاف کر دے، اسے کچھ مل گیا آپ کی معافی سے؟ نہیں۔ مگر کسی بھی یہاں اس زمانے میں اس معافی کے اوپر آپ کو کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ آدھے تو یہی کہیں گے بھائی کیا تھا جبھی تو معافی مانگی، سمجھ رہے ہیں؟ مگر اس دنیا میں کوئی اجر دینے والا نہیں ہے آپ کو۔ آپ نے گناہ کیا، گناہ کے بعد آپ نے معافی مانگی تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مگر واہ ہر پروردگار، واہ ہر معبود، واہ ہر عظمت خدا، کہ ادھر بندہ کہتا ہے پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، آواز قدرت آتی ہے اس کے حصے میں نیکی لکھ دو۔ اس لیے کہ گناہ پہ نادم ہو جانا بھی اس کی نظر میں ایک نیکی ہے۔ بس سمجھ رہے؟ تو غرور جب ہوتا ہے، اسی پڑھے لکھے آدمی اسے بھی بڑا غرور ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں، اس نے قرآن میں غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دی، اور بعد میں وہ لکھ رہا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے اس قرآن مجید میں۔ اس کتاب کا نام اس نے رکھا، بڑا فلسفی تھا، اسے اپنے فلسفے کے اوپر ناز تھا، اس کا نام تھا اسحاق کندی، بڑا اپنے فلسفے میں غرور تھا اسے۔ اس نے کتاب کا نام رکھا تناقض القرآن، یعنی قرآن میں تناقض ہے، قرآن میں ٹکراؤ ہے، قرآن میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے، ایک آیت دوسرے آیت کے مخالف ہے۔ اب اس نے یہ کتاب لکھنا شروع کر دی۔ جن شاگردوں کو پڑھاتا تھا ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام کی خدمت میں پہنچا۔ اب دیکھیں کسی نے بتایا تو نہیں آ کے امام سے، جیسے ہی وہ شاگرد آیا اس کا اسحاق کندی کا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے استاد کو ضلالت سے نہیں روکتے؟ مولا وہ کیا؟ کہا کیا تمہارا استاد قرآن کے اگینسٹ، کہ قرآن میں ایک آیت دوسری آیت کے مخالف ہے، یہ کتاب نہیں لکھ رہا ہے؟ ہاں مولا لکھ تو رہا ہے۔ کہا پھر اسے روکو، منع کرو اسے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے اندر اتنی طاقت کہاں جو اسے روک سکوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو اسے منع کر سکوں۔ تو امام نے فرمایا اتنا تو کر ہی سکتے ہو، جتنا میں بتاؤں بس وہ کہہ دینا، جو جملہ میں بتا رہا ہوں اسے خالی پہنچا دینا۔ اب سنیے وہ جملہ کیا ہے، وہ جملہ پہنچا دینا جو تمہیں بتا رہا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ جملہ بتایا۔ جملہ کیا ہے سنیے، کہ یہ بتا یہ جو تم لکھ رہے ہو ایک آیت دوسری آیت کے مخالف ہے، اس لفظ کے معنی یہ ہیں، اس لفظ کے معنی یہ ہیں، اگر اس کتاب کا لکھنے والا یعنی خدا وہ آ جائے زمین پر اور وہ یہ کہے
کہ جو معنی تم سمجھے ہو وہ میں نے ارادہ ہی نہیں کیا. جو معنی تم سمجھ رہے ہو وہ میں نے ارادہ نہیں کیا. میرا مطلب دوسرے معنی ہیں. اس لیے کہ عربی گرامر میں ایک لفظ کے 70 معنی ہیں. تو تم نے ارادہ کیا دوسرا، میں نے ارادہ کیا دوسرا. تو اگر وہ آ کے کہے گا تم اسے کیا جواب دو گے؟ بھائی اگر خدا کہنے لگے تم جو سمجھے ہو وہ تو بالکل غلط ہے اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے، اور قرآن تجھ جیسوں کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا. قرآن سمجھنے کے لیے معصوم ذہن ہونا چاہیے، علی جیسا سینہ ہونا چاہیے. ہر کسی کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا. جیسے ہی شاگرد نے یہ بات کہی جا کے کہ استاد اگر خدا یہ کہنے لگے میں نے تو یہ معنی ارادہ ہی نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے، فوراً جھٹکا لگا ذہن کو. تھوڑی دیر سوچنے لگا کہ واقعاً بات تو صحیح ہے، جو میں معنی کر رہا ہوں اگر خدا نے کہا یہ معنی ہے ہی نہیں، تو فوراً اس نے اپنی کتاب کو لیا اور اس کو جلا دیا. اب جو جلانا شروع کیا تو اب سوچنے لگا یہ تمہیں کس نے کہا ہے، یہ تم سے کس نے بتایا؟ اس نے کہا یہ بات حضور میرے ہی ذہن میں آئی. تو وہ کہتا نہیں تیرے ذہن کی تو نہیں ہے، جب تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آئی تو تیرے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی اتنی بڑی؟ تو اس نے کہا حضور صحیح بتاؤں؟ کہا ہاں بتاؤ. کہا میں حسن عسکری کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ تو اب وہ فلسفی کہتا ہے الان جیتا بالحق، اب تو نے حق بات کہی، اس لیے کہ اتنی بڑی بات مفسر قرآن ہی کہہ سکتا ہے. اچھا اب میں اس منزل کی طرف آ رہا ہوں جس کے آپ متمنی تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے، چونکہ الوداعی مجلس ہے اور اب آپ کو وہ جس کے لیے آپ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے اپنی جاب چھوڑ کے جلدی جلدی آگے کو آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے. برائے خوشنودیے وارث برچ ادا خالق خاک جبا امام حسین امام زمان علیہ السلام صلوات. سنیے عزیز، تو اس نے کہا یہ تمہارے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یہ کسی علی نے بتایا ہے تمہیں. تو انہوں نے کہا ہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گیا تھا. کل کی مجلس جو میں نے پڑھی اس میں پورا شہادت امام کو پڑھا تھا، لیکن آج کی جو یہ مجلس ہے اس کی عجیب و غریب خاصیت ہے. جو فرش پہلی محرم کو بچھا تھا وہ اٹھنے والا ہے، اسی لیے تو آئے ہیں. ورنہ دنیا وہاں جاتی ہے کہ جہاں پہ زیادہ خوشیاں ہوں، دیکھتے ہیں. لیکن غم حسین اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آدمی رونے کے لیے آتا ہے. خالی ہر آدمی کے دل میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قافلہ مدینے سے چلا تھا کس طرح چلا تھا. ساتھ میں علی اصغر بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اون و محمد بھی تھے، قاسم بھی تھے، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی تھا، بہنوں کے ساتھ میں عباس جیسا بھائی تھا، اکبر جیسا بھتیجا تھا. مگر آج آ رہے ہیں تو کس شان سے آ رہے ہیں. خدا ایسا قافلہ اپنے گھر سے نکل کے دوسرا قافلہ کبھی اس طرح اپنے گھر نہ جائے جیسے اہل بیت گئے. کیا کیا ذلتیں سہیں، کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں، کیا کیا پریشانیاں برداشت کیں.
کربلا میں کٹے ہوئے سر بھی دیکھے، لاشوں پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے بھی دیکھے، اور پھر سجاد نے ماں بہنوں کو کھلے سر بھی دیکھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں پرسہ آپ کو کیسے دوں؟ امام زمانہ کو رات پرسہ دیا تھا باپ کا، آج ہم کا اگر کہیں ہمارا امام ہو تو ہم اسے بٹھا کے پرسہ دیں۔ دربار کی مصیبت کو یاد کروں یا اس بازار کی مصیبت کو یاد کروں کہ جس میں اوپر سے پتھر برسائے جا رہے تھے؟ میری سمجھ میں آتا ہے زندان، زندان۔ کنیز نے جا کے اپنی شہزادی سے کہا، ہند سے، اے ہند، میں نے عجیب و غریب قیدی دیکھے، اتنے شریف قیدی میں نے دیکھے نہیں آج تک۔ ہند کہتی ہے کہ ہاں چلو مجھے بھی لے کے چلو، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہند چلی، بہترین لباس پہنا، ساتھ میں کنیزوں کا جھرمٹ ہے، ایک کنیز کرسی لیے ہوئے ہے، زندان کا دروازہ کھولا گیا، ہند داخل ہوئی، جیسے ہی ام کلثوم نے ہند کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً جناب زینب سے فرمایا، بہن ارے یہ وہی ہے جو ہمارے گھر میں کنیز ہوتی تھی۔ اے بہن یہ وہی ہے جو ہمارے گھر میں کنیز ہوا کرتی تھی۔ عزیزو میں اس روایت کو پڑھ نہیں پاتا ہوں چونکہ مختل میں بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں، مگر سنیے چونکہ آخری مجلس ہے۔ وہ کیا کہ جیسے ہی دونوں بہنوں نے دیکھا اپنی گردنیں جھکا لی، علی کی بیٹیوں نے گردنیں جھکا لی۔ ہند آئی، ایک کنیز نے کرسی بچھائی اور کرسی بچھا کے کہا کہ ہند زمین پہ نہیں بیٹھے گی، اس کے لیے کرسی بچھائی جائے، کیونکہ سب سے بڑے بادشاہ کی زوجہ ہے۔ ہند کے لیے کرسی بچھائی گئی، زینب و کلثوم کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے، بیبیو میں تو تم سے باتیں کرنے کے لیے آئی ہوں، اتنا بتا دو تم کہاں کے ہو؟ زینب نے گردن جھکے جھکے کہا، مدینے کے ہیں۔ مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کو۔ اس نے کہا، بی بی کون سا مدینہ؟ زینب نے گردن جھکا کے کہا، مدینہ تو رسول اللہ، رسول کا مدینہ۔ جیسے ہی رسول کا مدینے کا نام سنا، ہند کرسی سے نیچے اتر گئی۔ کہا، بی بی نیچے کیوں اتری؟ کہا، اس لیے کہ جو اس رسول کے مدینے کا رہنے والا ہو، میں اس کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ اب کہتی ہے، بی بی اگر تو اس مدینے کی ہے تو یہ بتا کون سے محلے کی ہے؟ زینب نے گردن جھکا کے کہا، محلے بنی ہاشم۔ محلے بنی ہاشم کا نام سنا، ایک مرتبہ کہا، پھر تو تم میرے شہزادے کو جانتی ہوگی۔ کہا، کون تیرا شہزادہ؟ کہا، میرا شہزادہ حسین، میرا آقا حسین، اور ایک ہے اس کی بہن میری آقا زادی۔ کہا، اس کا نام کیا ہے؟ کہا، اس کا نام ہے زینب۔ کہا، یہ تو بتا اگر وہ قید میں آ جائیں تو پہچان لے گی؟ ارے بی بی کیسی باتیں کرتی ہو، زینب اور قید؟ ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا، اے ہند میں تیری شہزادی، سرو سینہ پیٹا، ارے میرا آقا حسین۔ نہیں بھائی ایسے روئیے جیسے جنازہ رکھا ہوا ہو یہاں، شرمائیے نہیں بالکل رونے میں، کسی کا کچھ پتہ نہیں آئندہ سال بچے یا نہ بچے۔ ایسے سر پیٹ کے پرسہ دیجئے
کہ جیسے مدینے میں کوہرام تھا، ہند نے سر و سینہ پیٹا، حسین کا ہے، کہا تیرے دروازے پہ جو سر لٹکا ہوا ہے وہ تیرے آقا حسین کا ہے۔ فوراً سر و سینہ پیٹا، چادر اتاری، دربار میں پہنچ گئی، چادر کو یزید پہ پھینک دیا، مجمع بھرا ہوا تھا، یزید نے اپنی عبا اتاری، زوجہ کے سر پہ ڈال دی۔ ارے ہند تجھے کیا ہو گیا؟ بادشاہ کی زوجہ دربار میں نہیں آیا کرتی۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے ارے یزید، ارے فاطمہ کی جائی، تجھے میرے پردے کا اتنا خیال، لیکن فاطمہ کی بیٹیاں انہیں جلدی سے رہا کر دے۔ رہائی مل گئی۔ زینب نے مجلس کی، مجلس کر کے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ کہا ہمارے وارثوں کے سر بھی دے دے۔ سنیے عزیز، ہمارے وارثوں کے سر دے دے۔ اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، علی اصغر کا سر آیا، ام رباب آگے بڑھی، حسین کا سر آیا، زینب آگے بڑھی۔ مگر روئیں گے، خوب روئیں گے، مجھے پتا ہے کہ دو چیزیں وہ ہیں جن کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ جب دو سر آئے، اونو محمد کے کسی نے نہ لیے، تو شام کی عورت کہتی ہے کیا ان کی ماں مر گئی؟ تو زینب کہتی ہے بی بی انصاف کرو۔ ارے زینب اپنے بھائی پہ روئے یا اپنے بچوں کو روئے؟ اس کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ کہیں نہیں روئی، کربلا میں نہ روئی، کوفے میں نہیں روئی، شام میں نہیں رہی، کہیں نہیں رو رہی اپنے بیٹوں کے اوپر۔ ایک وقت ہے لیکن جہاں روئی۔ پہلے سن لیجئے، ایک اور چیز ہے جس کا کوئی لینے والا نہیں ہے، جس کو کسی نے لیا نہیں۔ کون؟ ننھی سی چادر۔ جب کسی نے نہ لیا، رباب آگے بڑھی۔ عزیزو، اگر کسی کی بچی مر جائے تو اس کی چیز کو دیکھ کے کتنا رونا آتا ہے۔ رباب نے لیا، قید خانے میں پہنچی، قبر سکینہ پہ چادر کو رکھا اور چادر کو رکھ کے کہا میری لاڈلی مدینے چلو۔ آواز آئی اماں اگر کربلا جانا ہو تو بابا سے میرا سلام کہہ۔ سونیا عزیزو، ابھی آپ کو اور رونا۔ چلا قافلہ وہاں سے، جب چلنے لگا تو جناب زینب نے فرمایا اے شام کی عورتوں، میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہی ہوں۔ سب اکٹھی ہو گئی، رخصت کرنے آئی ہیں جناب زینب کو۔ کہا ہاں بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کہ وصیت یہ ہے کہ اگر تمہیں کبھی فرصت مل جایا کرے تو اس زندان میں آ کے چراغ جلا دیا کرنا، اس لیے کہ میری سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ چلی گئی، کربلا میں آئی۔ سونیا جی، کربلا میں آئی، کربلا میں آ کے ماتم ہوا، کربلا میں آ کے ماتم ہوا۔ اور جو ماتم ہو رہا ہے اس ماتم میں دیکھیے، ہر بی بی سید سجاد سے پوچھتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ ام لیلا آئی، اکبر کو پوچھا۔ جب ام رباب رو چکی وارث پر تو ایک مرتبہ کہا سجاد میرا اصغر کہاں ہے؟ اماں میں نے علی اصغر کو باپ کے سینے پہ لٹا دیا تھا، تیرا اصغر بھی اسی قبر میں ہے، پائیتی علی اکبر ہے۔ جب سب کا ماتم ہو چکا، زینب نے کہا سجاد مجھے میرے غازی کی قبر پہ لے کے چل، میرے عباس کی قبر پہ لے کے چلو۔
عباس کی قبر پہ لائے، جیسے ہی لائے بٹھا دیا، زینب نے پہلے قبر کو دیکھا، پھر سجاد کا منہ دیکھا، میرے لال میں نے عباس کی قبر پوچھی ہے، کسی بچے کی قبر نہیں پوچھی۔ اے پھوپھی اماں، تیرے عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سنیے، تیرے غازی کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر سنیے، بس یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، روکنا اس لیے چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعد میں ان بچوں کا ماتم کرنا ہے جن پہ کوئی نہیں رویا۔ کربلا سے چلے، کربلا سے چلے، جب کربلا سے چل رہے تھے تو بار بار مڑ کے دیکھ رہے تھے، ام رباب نہیں اٹھتی، زینب نے اٹھایا، ایک جملہ کہا، شہزادی آپ مدینے جا رہی ہیں، کم سے کم عبداللہ تو موجود ہیں، رباب کس کے سہارے جائے، بچی زندان میں سو گئی، وارث کا لاشا یہاں ہے، میرا اصغر بھی نہ رہا۔ چلے اہل بیت، بشیر جا رہا ہے، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، تمام لوگ آ رہے ہیں روتے روتے۔ سنیے، یہ اس پہ میں روکنا چاہتا ہوں، ایک جملے پہ رلاؤں گا، بس اس جملے پہ روئیے گا۔ جا رہے ہیں، ابھی نکل کے جیسے ہی کہا حسین قتل کر دیے گئے، ایک ضعیفہ آئی عصا کا سہارا لے کے۔ کون؟ ام البنین۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا حسین قتل کر دیے گئے۔ یہ علم کہا سید سجاد نے مجھے دیا ہے۔ جیسے دیا، بس ایک جملہ کہا، میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی۔ بشیر کہنے لگا کیوں؟ کہا حسین قتل ہو جائیں، عباس زندہ آ جائے۔ کہا ام البنین عباس بھی شہید ہو گئے۔ بڑا تعجب ہوا، ایک مرتبہ کہا کس ماں نے وہ بچہ پیدا کیا تھا کہ جس نے میرے عباس کو مار ڈالا؟ کہا شہزادی پہلے بازو کاٹے گئے، ماں تھی، اچھا بازو کاٹے تھے، کہا یہ تو بتاؤ جب گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ سنیے عزیزو، پرسہ دے چکے آپ، اور اب صف ازا کا پرسہ دے لیجئے، بس جو آخری صف ہے اس کا پرسہ دیکھیے۔ سنیے، پہلے سنیے تاکہ میں تھوڑے سے حالات بتا سکوں۔ وہ کیا کہ بشیر آ گئے، ادھر سے محمد حنفیہ آئے۔ محمد حنفیہ نے کہا کہاں ہے قافلہ؟ کہا مدینے سے کچھ فاصلے کے اوپر ہے، جاؤ۔ تھوڑے غلاموں کے ساتھ گئے محمد حنفیہ، کیا دیکھا؟ ضعیف سا ایک آدمی بیٹھا ہے، ضعیف سا آدمی۔ کون؟ سید سجاد۔ اٹھے، بھتیجے کو سینے سے لگایا، جیسے ہی سینے سے لگایا سجاد نے پیچھے کو کر دیا، ایسے جیسے ہی پیچھے کیا، محمد حنفیہ نے کہا بیٹا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ ایک مرتبہ گریبان کھولا، کہا چچا تیرے بیمار میں گلے ملنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس گردن میں توخ تھا۔ بہن کہاں ہے؟ زینب، زینب سے ملواؤ۔ زینب کے قریب گئے،
بیان کرنا شروع ہوئے. اب قافلہ چلا روضہ رسول کی طرف. اب روئیے. روضہ رسول کی طرف چلا. زینب نے مجمع کو دیکھا. مجمع کو دیکھ کر ایک مرتبہ نانا کا روضہ نظر آیا. دروازے کی چوکٹ کو پکڑ لیا. نانا زینب آئی ہے. نانا سب کچھ کھو کے آئی ہوں. نانا کچھ بھی نہیں بچا. نانا ایک تحفہ لائی ہوں. حسین کا خون بھرا کرتا نکالا, قبر رسول پہ رکھا. اے نانا جان, تحفہ نیا لے کے آئی ہوں. کٹوا کے سر حسین کا امامہ لائی ہوں. اور پھر کہتی ہے نانا تیری امت نے بڑے ہدیے دیے. اگر یہ مجمع نہ ہوتا تو زینب پشت کھول کے دکھاتی. اے نانا میری پشت پہ تازیانوں کے نشان ہے. بس عزیزو سنو. اور سلسلہ اعزا کی آخری مجلس, بس اس جملے کے لیے پورا مصائب میں نے پڑھا. خالی جملے کے لیے مصائب پڑھا. سنیے, میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن سنیے. زینب آ گئی مدینے میں. بیٹوں کو کہیں نہیں روئی. ماں کی لحد پہ آ گئی, بین کر لیے. بھائی کے مزار پہ آئی, بین کر لیے. نانا کے روزے پہ آئی, بین کر لیے. لیکن اب عبداللہ آئے, سید سجاد. اب تو زینب کو کافی دن ہو گیا, اس سے کہو کہ گھر آ جائے. کہہ کے چلے گئے. سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا. پھوپھی اماں پھوپا آئے تھے, آپ کو بلا کے گئے ہیں. زینب چلی. اسی جملے سننے کے انتظار میں رہتے ہیں آپ. زینب چلی, گھر میں پہنچی, رونا شروع کیا. عبداللہ آئے. بنی ہاشم کا دستور ہے کہ عورتوں کی نظروں میں نظریں ڈال کے بات نہیں کرتے. انہوں نے ایسے رخ گھمایا اور رخ گھما کے کہا بی بی آج زینب آنے والی ہے, اپنے گھر چلی جا. زینب نے پشت پہ ہاتھ رکھا. عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا. ارے بی بی کیسے پہچانتا, جب گئی تھی بال کالے تھے, اب آئی ہو بال سفید ہو گئے. جیسے ہی یہ سنا, سنیے, ایک مرتبہ کہا زینب اتنا بتا دو میرے لاڈلوں نے جنگ کیسے کی. زینب نے کہا اپنے لاڈلوں کی جنگ پوچھتے ہو, اس کی جنگ پوچھو جس کی کمر ٹوٹ گئی تھی, جس کی آنکھوں میں نور نہ تھا. کہا بی بی وہ تو امام تھے. کہا عبداللہ بتاؤں, اونو محمد چلے, فرات پہ قبضہ کیا, میمنہ کو میسرہ, میسرے کو میمنہ. ابھی اشارے کر کے بتائی رہی تھی کہ ردا سرک گئی ہاتھوں سے. سنیے, جیسے ہی ردا سرک کی, نیلے نیلے نشان. عبداللہ نے ہاتھ پکڑا. زینب یہ کیا, اے عبداللہ کربلا سے کوفہ ہاتھوں میں رسے. ہاتھوں میں رسل بندی ہوئی تھی. ایک مرتبہ تلوار نکال لی. ارے میرے ہوتے ہوئے میری ناموس کے ہاتھوں میں رسل بندے. ابھی یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سجاد آئے, پشت پہ ہاتھ رکھا. چچا تم نے تو خالی نشان دیکھے, ارے سجاد کو دیکھو, کوڑے لگتے دیکھا. اے عبداللہ دروازہ کھول دو. نہیں, رونے کی آواز زینب کے روزے تک. اے عبداللہ دروازہ کھول دو. عبداللہ نے دروازہ کھولا. شام میں نہ روئی, کوفے میں نہ روئی, کربلا میں نہ روئی,
ایک مرتبہ ماں کا دل تھا، کیا دیکھا؟ ننھے ننھے تکیے، ننھے ننھے مصلے، ننھے ننھے بسترے. ایک مرتبہ کربلا کا رقیہ، اے محمد مجھے معاف کر دینا، اے میرے لاڈلا.